بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کھانسی سے شفا چاہتے ہیں تو دودھ میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے پی جائیں۔ اگر طاقت میں کمی محسوس ہونے لگے تو مصری کی ڈلی کھا جاؤ۔ اگر خون کم بنتا ہو اور بلغم زیادہ ہو تو شلجم اور چنے کھا لیا کرو۔ پوری زندگی توانا، طاقتور اور خوشحال رہنا ہے تو یہ کام ضرور کریں۔ روزانہ ایک دیسی لہسن ضرور کھائیں۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ ناشتے کے وقت ایک سیب کا استعمال کریں۔ گھی کی روٹی کی بجائے خشک روٹی استعمال کریں۔ دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت پئیں۔ پلکیں لمبی کرنے کے لیے کسٹر آئل روزانہ پلکوں پر رات کو سونے سے پہلے لگانا چاہیے۔ سفید مرغ گھر میں پالنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں۔ گندم کے آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ مضبوط ہو جاتا ہے، جبکہ سفید آٹے کی روٹی سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آنکھوں پر مسکارا اور نکلی پلکوں کے استعمال سے آنکھوں کی بینائی کمزور اور آنکھوں میں مختلف قسم کے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میک اپ کا زیادہ استعمال کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہونٹوں پر زیادہ لپسٹک کے استعمال سے ہونٹوں کا قدرتی رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں ان کے پیٹ میں جمع ہوئی چربی میں کمی آنے لگتی ہے، موٹاپے سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھیرا کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ خشک روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل میں کمی آتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں 90% لوگ دانت صاف کرنے اور ٹوتھ پیسٹ لگانے سے پہلے اپنے ٹوتھ برش کو گیلا کرتے ہیں؟ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہو، اس کو چاہیے کہ حمل ٹھہرنے کے 3 ماہ بعد اس میں مبارک یا مصور کو سوتے وقت 369 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ بچے کی پیدائش تک اسے پڑھتی رہیں۔ انشاءاللہ جو بچہ یا بچی پیدا ہوں گے اور نہایت خوبصورت اور صحیح سلامت ہوں گے۔ یاد رکھیں، ماں کا دودھ بچے کے قدرتی کھانے سے بھی بڑھ کر ہے۔ وقت بڑی ظالم چیز ہے، یہ کلائیوں سے گھڑیاں اور چوڑیاں لے جاتا ہے اور جھریاں دے جاتا ہے۔ جو عورت بانجھ ہو 10 دن روزانہ 1000 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کی مشین۔ اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو کم سے کم 6 کیلے کھائیں، اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں۔ ملک شیک نہیں بنانا۔ تیز پتے کی چائے نزلے زکام کے لیے مفید ہے۔ یہ ہاضمے کو توانا رکھتی ہے، تیزابیت اور پیٹ کے درد میں بہت مفید ہے۔ پاؤں میں لگی آگ تیل سے بجھائیں۔ 50 گرام سرسوں کا تیل لیں اور اس میں 2 ٹکی کافور کوٹ کر ڈال دیں اور دھوپ میں رکھ دیں۔ مکس ہو جانے پر پاؤں کے تلووں پر ملیں۔ انشاءاللہ پاؤں کی جلن میں افاقہ ہوگا۔ ماہواری کے بعد کمزور عورتوں کا علاج۔ ان کو چاہیے کہ گڑ اور سونڈ کا قہوہ بنا کر پئیں، کیونکہ اس سے ان کے اندرونی نظام میں پیچیدگیوں کے مسائل ختم ہوں گے اور ماہواری کے دوران کمزوری نہیں ہوگی۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹکنے سے قد چھوٹا نہیں ہوتا۔ صبح کو لمبے لمبے سانس لے لینے سے کبھی دھماکہ مرض نہیں ہوتا۔ سرسوں کے تیل میں کسٹر آئل ملا کر بالوں میں لگانے سے جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک سموسہ یا رول کو ہضم ہونے کے لیے کم از کم 2.5 کلومیٹر تک بھاگنا ضروری ہوتا ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق چینی اور دودھ کے بغیر کافی کا مناسب استعمال دانتوں کو خراب اور کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ بلیک کافی دانتوں پر جراثیم اور تہ نہیں جمنے دیتی۔ رات کو سونے سے قبل دودھ پینا بہت مفید ہے۔ اس سے نیند بھی بہتر آتی ہے اور اگر دودھ میں ہلدی ملا کر پیا جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو گلے میں خارش ہو رہی ہے تو اپنے کان میں خارش کریں۔ ورزش کرنے سے انسان دبلا نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے پھیپھڑے ایک سائز کے نہیں ہوتے؟ دل کی جگہ بنانے کے لیے دایاں پھیپھڑا بڑا اور بایاں چھوٹا ہوتا ہے۔ رزق کو تنگ کر دینے والے گھر کے کام۔ بچے ہوئے کھانے کو گندی نالی میں ضائع کرنا، گھر میں پرندوں کے لیے دانہ پانی نہ رکھنا، کمرے کے اندر مکڑی کے جالے کو نہ اتارنا، گھر میں آئی بلی کو مار کر گھر سے بھگا دینا، گھر میں آئے مہمان سے برا سلوک کرنا،
گھر میں عورت کا اونچی آواز میں بات کرنا۔ انار کا استعمال شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ رات کو قطرے آنے کا علاج۔ رات کو ٹھنڈا پانی میں ادرک ڈال کر پئیں۔ سبزیوں میں توری استعمال کریں۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز زیادہ کھائیں۔ بند گوبھی کے پتوں کی چائے بنا کر پئیں۔ حمل کے دوران پیٹ پر پڑنے والے نشانات سے بچنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ حمل کے دوران پیٹ پر سرسوں کے تیل میں لیموں ملا کر 3 سے 4 مرتبہ دن میں مساج کریں۔ ایسا کرنے سے پیٹ پر خارش نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا نہ بتا دوں؟ تو سن لو کہ تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوائی استغفار ہے۔ اگر آپ کو جلد کی کسی بیماری کا مسئلہ درپیش ہو تو کھانے میں لہسن کی مقدار بڑھا دیں۔ گرم تیل سے مالش کرنے سے پٹھوں میں دوران خون بہتر ہوتا ہے۔ گرم پانی میں پھٹکڑی یا پتھری نمک ڈال کر پاؤں پر بیٹھ جائیں۔ پھٹکڑی اور پتھری نمک سوزش کو کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے، معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں۔ اس میں قدرے پیسی سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دل کو ہمیشہ تندرست رکھیں۔ پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں، دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں اور گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ کبھی بھی معدے میں جلن کا مسئلہ ہو تو فوری علاج کروائیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں۔ روزانہ ورزش کریں۔ یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں۔ روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنا لیں۔ روزانہ بلا ناغہ 3 پستہ بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کیا کریں۔ گاجر کا حلوہ بھی ذہانت کے لیے مفید ہے۔ دار چینی گیس کو دور کرتی ہے۔ دار چینی چکنائی کو کم کرتی ہے۔ دار چینی کھانا وقت پر ہضم کرتی ہے اور کینسر سے بچاتی ہے۔ دار چینی پیٹ کے درد کو مات دے دیتی ہے۔ دار چینی السر سے نجات دیتی ہے۔ گلے کی سوزش کو کم کرتی ہے۔ قوت حافظہ بڑھاتی ہے۔ وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں روزانہ کھا لیا کرو: لیموں، بند گوبھی کے پتے اور کھیرے۔ نظر بد کا روحانی علاج۔ 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کریں۔ دوسری مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر الٹے گال کی طرف اور تیسری مرتبہ پڑھ کر اس کی پیشانی پر دم کیجیے۔ انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ شروع میں 3 بار درود شریف، 1 بار اعوذ باللہ اور 1 بار سورۃ کوثر سے قبل پوری بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بستر پر سوتے وقت پانی کا چھینٹا مارنے سے دل کے دورے سے حفاظت ہوتی ہے۔ نہانے سے پہلے غیر ضروری بالوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے شرمگاہ کی بدبو کم ہو جاتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو عورتیں روزانہ سیڑھیاں چڑھتی اور اترتی ہیں، ان کو گھٹنوں کے درد کی شکایت کم ہوتی ہے۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ جو عورت الٹا ہو کر سوتی ہے، اس کی چھاتی کا شیپ خراب ہو جاتا ہے۔ اندھیرے میں نہانے کی عادت اپنا لی جائے تو ڈر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بس میں سفر کرتے وقت چپل اتار دینے سے ٹانگوں میں درد جیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔